بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 اور 65 اور 66 تین آیتوں کا ترجمہ، تحقیق، نحوی، صرفی، لغوی اور وجہ اعراب کو دیکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر بعد میں اس کا ترجمہ اور تحقیق کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلا لفظ ہے ثم تولیتم۔ ثم یہ حرف عطف ہے، یہ معنی ہے پھر۔ تولیتم، تولا یتولا تولین باب تفاعل سے، تولیتم یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے پھر جانا، پھر جانا یا یہ اعراض کرنا یا روگردانی کرنا۔ من یہ حرف جر ہے، یہ بعد ذالک یہ مرکب اضافی ہے، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جار مجرور مل کر مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے روگردانی کیا یا پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فا یہ مستانفہ ہے، یہ لولا یہ حرف شرط ہے، یہ فضل اللہ، فضل یفضل فضلا یہ مصدر ہے، یہ باب نصرہ سے۔ فضل اللہ یہ مرکب اضافی ہے، یہ اور یہ مرکب اضافی مبتدا ہے، یہ اسی لیے مرفوع ہے۔ علیکم یہ مرکب جاری متعلق ہے مبتدا سے، یہ فضل اللہ یہ معطوف علیہ ہے، واو یہ ورحمتہ، واو یہ حرف عطف ہے، یہ رحمتہ رحیم یرحم رحمتاً باب سمیعہ سے، یہ رحمت یہ مصدر ہے، یہ بھی یہ رحمتہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، یہ یعنی مضاف مضاف الیہ ہے، یہ اور یہ معطوف ہے۔ فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فضل اللہ معطوف ورحمتہ فضل اللہ معطوف علیہ ورحمتہ معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا ہے۔ علیکم یہ مرکب جاری متعلق مبتدا ہے، یہ قائم مقام خبر ہے۔ لکنتم من الخاسرین، لام یہ تاکید کے لیے ہے، یہ حرف تاکید ہے۔ کنتم یہ کنتم یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے اندر انتم اس کا اسم ہے۔ من الخاسرین، من یہ حرف جر ہے، یہ خاسرین خاسرا یخسر خسرا و خسرانا باب سمیعہ سے،
یہ خاسرین اسم فاعل جمع مذکر ہے، یہ خاسرن کی جمع ہے، یہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ حالت جری و نصبی میں جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی و جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ تو من الخاسرین یہ مرکب جاری کنتم افعال ناقصہ کی خبر ہے۔ یہ اب یہاں سے ترجمہ دیکھیں گے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، یعنی تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ خسرا یخسر خسرن و خسرانن معنی ہے نقصان اٹھانا، خسارہ اٹھانا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، واو یہ حرف عطف ہے، لام یہ تاکید کے لیے ہے، قد یہ تحقیق کے لیے، علمتم علم یعلم علما سے باب سمیعہ سے، یہ علمتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے جاننا۔ الذین اسم موصول ہے، یہ اعتدوا اعتدا یعتدی اعتداء باب افتعال سے، معنی ہے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ منکم یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے، فی السبت یہ سبت معنی ہے ہفتے کا دن، سبت کا معنی ہے ہفتے کا دن۔ فی السبت یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ تو یہ الذین اسم موصول ہے، یعتدوا فعل، اس کے اندر ہم فاعل، اور اپنے متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الذین اسم موصول کے لیے صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر علمتم فعل کے لیے مفعول ہے یہ۔ تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم نے جان لیا، تم نے پہچان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو کہ زیادتی کیا، زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق البتہ تحقیق تم نے پہچان لیا، تم نے جان لیا ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کی تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ فا حرف عطف ہے۔ قلنا قال یقول قولا سے باب نصرہ سے، قلنا یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، لہم یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے، کونو یہ فعل امر ہے، یہ کانا یکون کونن سے، کونو فعل امر ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے۔ قردتن یہ قردن کی جمع ہے، قردن معنی ہے بندر، یہ قردتن یہ کونو کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہ۔ خاسئین خاسئ یخسأ خسأ معنی ہے دھتکارا جانا، باب سمیعہ سے، خاسئ یخسأ خسأ باب سمیعہ سے، یہ خاسئین اسم فاعل جمع مذکر
جمع مذکر کا صیغہ ہے یہ خاسئین یہ قردۃً کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا یہ کونو کے اندر جو انتم ہے وہ ذوالحال ہے، تو یہ خاسئین اس کی حال ہے، یعنی دونوں طرح بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ خاسئین یہ قردۃً کی صفت بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو حال بنا سکتے ہیں، جیسے کونو کے اندر انتم جو ذوالحال ہے یہ اس کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان سے کونو تم ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ذلیل بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، فا یہ حرف عطف ہے، جعلناها جعل یجعل جعلا، باب فتحہ سے جعلنا یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ معنی ہے بنانا۔ ہا یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب ہے، یہ مفعول بہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ یہ نکالن یہ مفعول بہ ثانی ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے۔ معنی ہے عبرت ناک سزا، نکالن کا معنی ہے عبرت ناک سزا۔ لما بین یدیہا وما خلفہا، یہ لی حرف جر ہے، ما موصولہ ہے، یہ بین یدیہا، بین اس میں ظرف مکان ہے، یہ یدیہا یہ یدی یدن کیا تثنیہ ہے، یہ حالت جری میں یدینی تھا، تو اضافت کی وجہ سے کہ اس کا نون گر گیا ہے، یدینی تھا، اضافت کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے۔ یدیہا یہ مرکب اضافی ہے، یہ یعنی بینا مضاف یدی یہ مضاف الیہ ہو کر یہ مضاف، ہا مضاف الیہ، اس طرح سے بھی ترکیب کر سکتے ہیں، اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں، یا اس کو اس طرح سے بھی کیا ہے کہ ترکیب کر سکتے ہیں بینا مضاف یدیہا یہ مرکب اضافی ہو کر بینا مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر ما موصولہ کے لیے صلہ۔ وما خلفہا واو یہ حرف عطف ہے، ما یہ بھی موصولہ ہے، یہ خلفہا کہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، ما موصولہ کے لیے صلہ۔ تو یہاں تک اب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ واو یہ حرف عطف ہے، یہ موعظۃً یہ نکالن کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہے، معنی ہے نصیحت۔ للمتقین یہ لام لی یہ حرف جر ہے، یہ متقین اتقا یتقی اتقاءً باب افتعال سے کہ متقین یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ اور یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنایا اس کو یعنی اس واقعے کو نَكَالًا لِمَا نَكَالًا عبرت ناک سزا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے سامنے ہے، وما خلفہا اس کے پیچھے تھے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ عبرت بنایا گیا۔ فجعلناہا ہم نے بنایا اس کو نکالن عبرت،
لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس سے پہلے تھے، وما خلفہا اور جو کہ اس کے بعد کے تھے، یعنی اس سے پہلے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور ایک نصیحت کہ پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یا پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت بنایا۔ تو الحمدللہ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ و تحقیق مکمل ہوا، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم لوگوں کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔